اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 15ویں سپارے کا آخری حصہ یعنی چوتھا حصہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور بیان فرمائیے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی، ہم نے دیے تھے ان دونوں میں سے ایک کو 2 باغ انگوروں کے، اور ہم نے باڑ بنا دی ان دونوں کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی، اور اگا دی ان دونوں کے درمیان کھیتی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہارا، یہ دونوں باغ اپنے اپنے پھل لائے اور نہ کم ہوئی ان میں سے کوئی چیز، اور ہم نے جاری کر دی ان کے درمیان نہریں۔ وکان لہو ثمر، اور باغوں کے علاوہ اور بھی ان کے اموال تھے۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تو ایک روز اس نے اپنے ساتھی سے بحث و مباحثے کے دوران کہا کہ میں دولت کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ ہوں اور نفری کے لحاظ سے بھی یعنی اولاد کے لحاظ سے بھی۔ ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسی، اور یعنی تم سے طاقتور ہوں، اور ایک دن وہ اپنے باغ میں ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسی کہ ایک دن وہ اپنے باغ میں گیا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی ظلم کرتا ہوا اکڑتا ہوا جو ہے وہ باغ میں داخل ہوا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ سبز و شاداب باغ کبھی برباد ہوگا، یعنی اتنا سبز باغ دیکھا تو کہا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ برباد ہو جائے گا۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور میں یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ کبھی قیامت بھی برپا ہوگی، اور بالفرض محال اگر مجھے لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً میں پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، اس کے ساتھی نے اسے بحث مباحثہ کے درمیان کہا کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا فرمایا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنا سنوار کر تجھے مرد بنایا۔ لکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا یہ رب ہے، یعنی اللہ ربی، اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو کہتا ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ ان ترانی، اگر تو نے مجھے دیکھا کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پس عجب نہیں کہ میرا رب مجھے عطا فرمائے کوئی بہتر چیز تیرے اس باغ سے، اور اتارے اس باغ پر کوئی آسمانی عذاب، تو ہو جائے یہ سبز باغ ایک چٹیل میدان۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا یوں جذب ہو جائے اس کا پانی زمین کی گہرائی میں کہ پھر تو اس کو تلاش کے باوجود نہ پا سکی، یعنی پانی جو ہے وہ پورا زمین ہی پی جائے اور تجھے وہ پانی نہ ملے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا، پس وہ کفِ افسوس ملنے لگا، یعنی افسوس سے ہاتھ ملنے لگا اس مال کے نقصان پر جو اس نے باغ پر خرچ کیا تھا، اور اب وہ گر پڑا تھا اپنے چھپروں پر، اور بصد حسرت کہنے لگا کاش میں نے کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ رہی تھی اس کے پاس کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ
للہ الحق، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ سارا اختیار اللہ سچے کے لیے ہے. ہوا خیر ثواب و خیر عقبیٰ، وہی بہتر ثواب دینے والا اور اس کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. بیان فرمائیے ان سے دنیاوی زندگی کی ایک اور مثال، یعنی دنیا کی زندگی کی ایک اور مثال بیان فرمائیے. یہ پانی کی طرح ہے، یعنی دنیا پانی کی طرح ہے جسے ہم نے اتارا ہے آسمان سے، پس گنجان ہو کر اٹھتی ہے اس پانی سے زمین کی انگوریاں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خشک بوسیدہ گھاس ہو جاتی ہے، اڑائے پھرتی ہے اسے ہوائیں. یعنی کہ پانی اترتا ہے زمین پہ تو زمین پھر سبزہ دے دیتی ہے، تو جب سبزہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر وہ سبزہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بنجر ہو جاتی ہے، یعنی خالی چٹیل میدان ہو جاتی ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت، زیب و زینت ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، اور در حقیقت باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہیں جن سے امید وابستہ کی جاتی ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور غور کرو جس روز ہم ہٹا دیں گے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ کھلا میدان ہے، اور ہم جمع کریں گے انہیں، پس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی کو. وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کی بارگاہ میں صفے باندھے ہوئے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِیدًا. پھر ہم انہیں کہیں گے کہ آج تم آ گئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار. ہاں تم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ہم نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدے کا وقت. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور رکھ دیا جائے گا ان کے سامنے نامہ عمل، پس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہے، اور کہیں گے افسوس اس نوشتے کو کیا ہو گیا ہے کہ نہیں چھوڑا اس نے کوئی کسی چھوٹے گناہ کو اور نہ کسی بڑے گناہ کو، مگر اس نے اس کا شمار کر لیا ہے. یعنی کہ یہ نامہ مال میں تو کوئی چیز نہیں چھوڑی اس نے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اس دن وہ پا لیں گے جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب تو اے حبیب کسی پر زیادتی نہیں کرتا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ قوم جن سے تھا، یعنی جنوں کی قوم سے تھا جن، سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. آفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. اے اولاد آدم، کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست مجھ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں نے ان سے مدد نہیں لی تھی جب آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور نہ اس وقت ان سے مدد لی جب خود انہیں پیدا کیا، اور میں نہیں بنایا کرتا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور اس روز اللہ تعالیٰ کفار کو، کافروں کو فرمائے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک خیال کیا کرتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے، پس وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان ایک آڑ. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور دیکھیں گے مجرم جہنم کی آگ کو، اور وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور نہ پائیں گے اس سے نجات کی کوئی جگہ.
وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں جب آ گئی ان کے پاس ہدایت کی روشنی، اور مغفرت طلب کریں اپنے رب سے، مگر یہ کہ وہ منتظر ہیں کہ آئے ان کے پاس اگلوں کا دستور، یا آئے ان کے پاس طرح طرح کا عذاب۔ یعنی کہ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی، یعنی قرآن شریف آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات سارے سب آ گئے، تو ان کو ایمان لانے سے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے کس چیز نے روکا؟ مگر اسی بات نے کہ ان کے پاس اگلوں کا دستور آئے، یعنی جو ان کے ساتھ کیا گیا، یعنی جو پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے، یا عذاب ان کے سامنے موجود ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر، یعنی بھیجتے ہم صرف رسولوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جھگڑتے ہیں کافر بے سروپا دلیلوں کی آڑ لے کر، یعنی فضول دلیلوں کی آڑ لے کر، تاکہ وہ مٹا دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو اور جن سے وہ ڈرائے گئے ہیں ایک مذاق۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس سے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں سے، پس اس نے روگردانی کر لی اس سے اور فراموش کر دیا اس نے ان اعمال بد کو جو آگے بھیجے تھے ان کے دونوں ہاتھوں نے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں پر پردے تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف تو جب بھی وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار تو بہت بخشنے والا بڑا ہی رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر وہ پکڑ لیتا انہیں ان کے کیے پر تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، یعنی وہ ایسا نہیں کرتا نا۔ بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کو سزا دینے کا ایک وقت مقرر ہے، نہیں پائیں گے اس وقت اس کے بغیر کوئی پناہ کی جگہ، یعنی اس وقت کوئی اس پناہ نہیں کی جگہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کے بغیر۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَالِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہیں ہم نے تباہ کر دیا ان کے باشندوں کو جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہ میں چلتا ہوں یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا چلتے چلتے گزار دوں مدت دراز۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے حال کا بیان فرمایا ہے، یعنی ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ مجھ سے زائد روئے زمین پر کوئی عالم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرا ایک بندہ ہے خضر نامی، وہ تجھ سے زائد عالم بھی ہے اور عابد بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو شوق ملاقات ہوا اور عرض کیا الہی اس کا پتہ بتا۔ ارشاد ہوا کہ نمکین مچھلی لے لو اور دریا کے کنارے کنارے چلے جاؤ، جب وہ پتھر دیکھو جہاں چشمہ حیوان ہے تو اس کا تھوڑا پانی مچھلی پر ٹپکانا، وہ زندہ ہو جائے گی، وہیں خضر سے ملو گی، یعنی جہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں پر ہی تمہارا سفر جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اب یہ واقعہ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر جب وہ دونوں پہنچے جہاں آپس میں دو دریا ملتے ہیں، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ وَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا، آپ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا، بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں
بڑی مشقت، یعنی جب وہ اپنے منزل سے آگے نکل گئے تو پھر انہیں زیادہ مشقت لگ گئی۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ۔ اس ساتھی نے کہا اے موسیٰ، آپ نے ملاحظہ فرمایا جب ہم سستانے کے لیے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو، نہیں فراموش کروائی، یعنی نہیں بھلوائی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، یعنی آپ سے اس کا ذکر کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ قال ذلک ما کنا نبغ، آپ نے فرمایا یہی تو وہ ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، بس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو پایا انہوں نے ایک بندے کو، یعنی خضر علیہ السلام کو، ہمارے بندوں میں سے جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جناب سے، اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم لدنی، یعنی سکھایا تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہا اس بندے کو موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطیہ کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس بندے نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابر ولا اعصی لک امرا، آپ نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی بھی حکم کی۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، اس بندے نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھیے گا یہاں تک کہ میں آپ سے خود ہی اس کا ذکر کروں۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ وہ جب سوار ہوئے کشتی میں تو اس بندے نے یعنی اس بندے نے کشتی میں شگاف کر دیا، سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتہا لتغرق اہلہا، موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کیا تم نے اس لیے سوراخ کیا ہے کہ اس کی سواریوں کو ڈبو دو، یعنی کشتی میں سوراخ کر کے تم ڈبونا چاہتے ہو۔ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اس بندے نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ سے کہ آپ طاقت نہیں رکھتے کہ میرے ساتھ صبر کر سکیں۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، آپ نے کہا کہ نہ گرفت کرو مجھ پر میری بھول کی وجہ سے، اور نہ سختی کرو مجھ پر میرے اس معاملے میں بہت زیادہ۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حتیٰ کہ جب وہ ملے ایک لڑکے کو تو اس نے یعنی اس بندے نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے غضبناک ہو کر کیا مار ڈالا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلے کے بغیر، یعنی کسی جان کے بدلے کے بغیر۔ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ نے ایسا کام کیا ہے جو بہت ہی نازیبا ہے۔ الحمدللہ، صدق اللہ العظیم۔ سپارہ مکمل ہوا 15۔ اللہ تعالیٰ غلطی کوتاہی معاف فرمائے، آمین۔ وسلام۔